السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کا 2026-27 کا بجٹ پاکستان کے صدر نے سائن کر دیا۔ اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ اس میں ملازمین میں ایک اور تشویش بڑھ گئی ہے کہ صدر کے سائن کرنے کے بعد جو ان کی 15% کی ایک امید تھی، ریکمنڈیشن تھی جو سینٹ کی، کیا وہ اس بجٹ کا حصہ بن جائیں گی کہ نہیں بنے گی؟ ان کے جو ڈی آر ہے اس کا کیا بنے گا، کنوینس الاؤنس کا کیا بنے گا، اور اٹھاق جو ضم ہوئے ہیں کیا وہ بجٹ میں لکھے ہیں نہیں لکھے؟ تو اس طرح کی پھر باتیں شروع ہو چکی ہیں، تو ان کو میں تھوڑا سا کلیریفائی کرتا ہوں کہ ابھی کیا پکچر کس طرح کلیئر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے، بجٹ پاس ہونے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ پروسیجر میں یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی اس کو پیش کرتی ہے، اس کے بعد سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ سے ریکمنڈیشن کے ساتھ بعد واپس آتا ہے، اور اس کو پاس ووٹنگ صرف نیشنل اسمبلی میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے صدر کے پاس جانا ہوتا ہے، صدر نے اس کو سائن کرنے، صدر کے سائن سیریمونیل ہوتے ہیں، وہ اگر اس کو سائن نہ بھی کرے تو یہ بل پاس ہو جاتا ہے، فنانس بل پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر صدارتی نظام نہیں، پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام ہے۔ تو جو 15% کی ریکمنڈیشن تھی، فائنانس منسٹر نے ایک اوور آل بات کی تھی کہ ہم نے سینٹ کی جو ریکمنڈیشن ہے ان میں کچھ کو شامل کر لیں گے اور کچھ کو آئندہ کے لیے گائیڈ لائن کے طور پر لے لیں گے۔ تو جب یہ سائن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان ریکمنڈیشن کو جو 15% والی تھی وہ شامل نہیں کیا گیا، تو یہ ابھی فائنل ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کی سپیچ دیکھیں وزیر خزانہ کی، تو اس میں تنخواہ دار طبقے کے لیے کیا ریلیف ہے، یہ آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے جو سپیچ کی ہے، وہ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ دار طبقے کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، ان مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائر ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے، اسی طرح کم سے کم ماہانہ تنخواہ منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف ایک 7% اضافہ تنخواہ میں اور 7% اضافہ پینشن میں یہ بات کی، اور منیمم ویج کی بات کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسی الاؤنس کی، کسی اٹھاق کا نہیں اس کا ذکر کیا۔ تو یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اسپیچ میں یہ نہیں کہا تو کیا یہ پھر اس کا حصہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اس میں بارے میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تو ماضی میں اس کے بارے میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لازمی نہیں کہ وزیر خزانہ جو بات کرتا ہے اسی پر یا اس کی سپیچ پر اسی طرح سے عمل ہوتا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ چینج بھی آ جاتی ہے۔ ہم دیکھ لیکن عام طور پر اگر کوئی بڑے ریلیف ہوتے ہیں نا، جس طرح بڑے الاؤنس کی بات کی جاتی ہے یا بڑے ریلیف کی جس کا تمام وفاقی ملازمین پر اطلاق ہوتا ہے، تو اس کا وہ وزیر خزانہ ذکر کر دیتے ہیں۔ ابھی ہم 2025 کا بجٹ کی جو ان کی سپیچ ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس سپیچ کو دیکھیں، اس میں انہوں نے جو دو چار باتیں کی ہیں وہ کیا کی ہیں۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 سے لے کر 22 کی تنخواہ میں 6% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، ریٹائر ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے، معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا گیا ہے۔ آئین پاکستان میں مساوی حقوق سے متعلق دی گئی شک پر عمل درآمد کرتے ہوئے تنخواہ میں موجود تفاوت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ ملک میں سیکورٹی کی صورتحال خطرات سے دوچار مسلح افواج نے سرحدوں کے تحفظ کے لیے قابل تحسین خدمات انجام دی۔ ان خدمات کے اعتراف میں مسلح افواج کے افسران اور سولجر کے لیے اسپیشل ریلیف الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ یہ اخراجات مالی سال 2025 کے لیے دفعی بجٹ سے پورے کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، بجٹ میں انہوں نے بتایا کہ تنخواہ کتنی بڑھے گی، پینشن کتنی بڑھے گی، الاؤنس کون سا ملے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے جو اسپیشل الاؤنس تھا مسلح افواج کا ان کا بھی اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک الاؤنس دیا جائے گا۔ تو انہوں نے تفصیل سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، خاص کر انہوں نے ریڈکشن الاؤنس کا بھی بتا دیا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ بجٹ سپیچ میں 6% لکھا تھا اضافہ، لیکن جب انہوں نے یہ اسپیچ کی تو اس وقت انہوں نے اس کو 10% کر دیا تھا، یعنی اسپیچ جو لکھی گئی تھی ریٹن میں اس میں 6% تھا، اس کے بعد جو اضافہ کیا انہوں نے بول کر وہ 10% تھا، اور جو فائنل نوٹیفکیشن آیا وہ بھی 10% کا تھا، جبکہ وہ 6% والی اسپیچ ابھی بھی اسی طرح چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امینڈمنٹ آ سکتی ہے، کسی نہ کسی چیز میں تھوڑا بہت چینج آ سکتا ہے، لازمی کی جو اسپیچ لکھ دی وہ فائنل ہے۔ تو ماضی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رد و بدل تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ جو اسپیچ میں کہا گیا وہی چیز فائنل ہوگی، جب نوٹیفکیشن آتا ہے تو تھوڑا بہت اس میں چینج آ جاتی ہے۔ لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ 2025 کا جو تھا بجٹ، اس میں تو انہوں نے ڈی آر اے کا ذکر کر دیا تھا، اس میں انہوں نے جو مسلح افواج کو الاؤنس دینا تھا اس کا بھی ذکر کر دیا تھا، بلکہ جو معذور لوگوں کا جو الاؤنس تھا اس کو بھی انہوں نے بڑھا دیا تھا، اس کی بھی بات کر دی تھی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ ریڈکشن الاؤنس سے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اسی طرح سے کنوینس الاؤنس میں 50% اضافہ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس کا انہوں نے بالکل ذکر نہیں کیا، تو اتنی بڑی بات جو ہے یہ مس کیسی ہوگی؟
یہ بجٹ میں کیوں نہیں لکھی گئی، اس کے بارے میں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی ٹیم بتا سکتی ہے۔ تو اس چیز سے تھوڑے سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں اٹھے ہیں۔ اچھا، یہ چیز کلیئر کس نے کی یا کہاں سے اس پر کہتے ہیں کہ ملے گا اڈھاگ یا مرج ہوگا؟ وہ آپ کو پتہ ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی بجٹ کے بعد، اس میں جو سیکٹری تھے فنانس کی، جو سیکٹری تھے امداد اللہ بسال، انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم جو امپلائیز ہیں ان کے جو 2022 کا اور 2025 کا جو الاؤنس ہے اس کو مرج کر دیں گے اور اس کو ان کی تنخواہ کا حصہ باقاعدہ بنا دیں گے۔ یہ ریٹرن میں نہیں تھا، یہ انہوں نے ایک کانفرنس کے بعد سوال جواب کے دوران یہ بات کی ہے، اور یہ وربل بات ہے۔ لیکن عام طور پر جو آفیشیل، جیسے وہ سیکٹری ہیں، سیکٹری فنانس سیکٹری ہیں، اگر وہ وربل بات کرتے ہیں تو جب تک اس کے مخالف کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم اس کو صحیح تصور ہی کریں گے، کیونکہ وہ ایک آفیشیل سٹیٹس میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے، تو اس لیے ہم یہ امید کرتے ہیں ان کی یہ جو بات ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ اور جہاں تک 50% کنوینس الاؤنس کا، تو یہ بھی جو اے پی پی ہے یعنی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان جو ہے، ان سے بات کرتے ہوئے سیکٹری فنانس نے یہ کہا تھا کہ 50% کنوینس الاؤنس بھی بڑھے گا، یہ بھی بات وربل ہی کی گئی تھی۔ تو یہ جو دو چیزیں الحاق کو مرج کرنے کی اور جو آپ کا کنوینس الاؤنس ہے 50%، یہ وربل بات کی ہے، کی کس نے ہے؟ فائنانس سیکٹری جو پاکستان کے امداد اللہ بھوسال، یہ ان کی زبانی ہے۔ تو جو آفیشیل سٹیٹس میں بیان دیا جاتا ہے نارملی اسی کو پالیسی کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا فلا ہے، یہ بھی چھوٹا فلا نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات ہے اس کو نہ بجٹ سپیچ میں لکھا گیا، نہ کہیں کسی نے ریٹرن میں اس کو کہیں ایسی بات کی۔ تو یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گورنمنٹ کی طرف سے ایک فلا آیا ہے۔ اس طرح کے فلا آنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے چینی بھی بڑھتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات بھی بڑھتے ہیں۔ تو جو پچھلا تھا 2025-26 کا، اس میں جب فائنانس منسٹر نے ڈی آر اے کا ذکر کیا تھا 30% کا، تو وہ 4 جولائی کو میرے خیال اس کا لیٹر بھی آ گیا تھا، نوٹیفیکیشن اس کا آ گیا تھا، اس میں پھر وہ چیز کلیئر ہو گئی تھی۔ اسی طرح آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ابھی جون کا اینڈ ہے، جولائی کے پہلے ہفتے یا مڈ تک امید ہے کہ پہلے ہفتے میں یہ نوٹیفیکیشن، یہ میمورینڈم آنا شروع ہو جائیں گے اور اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی ایمبیگوس رکھا گیا اس چیز کو، گورنمنٹ نے اس کو باقاعدہ صحیح طرح سے کلیئر نہیں کیا، جس سے ملازمین میں یہ واقعی تشویش ہے اور تشویش بنتی بھی ہے، کیونکہ یہ اتنی اہم بات تھی، اس کو کم از کم سپیچ میں یا کہیں نہ کہیں اس کو کرنا چاہیے تھا کہ ڈی آر اے کتنا ملے گا، یا ایڈ ہاک مرج ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کنوینس لاؤ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس سے کافی بجٹ پر اثر پڑتا ہے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں سے جو مسلح افواج کے لوگ ہیں ان کے وہ تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کا جو اسپیشل الاؤنس کا، اس کا ذکر کہیں بھی فی الحال نہ اسپیچ میں کیا گیا، نہ کہیں وربل کیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی ایک کلیئرٹی کسی کو ابھی فی الحال نہیں ہے۔ پینشنر کی سب کو کلیئرٹی کہ وہ 7% ہی بڑھے گی، کیونکہ اس پر گورنمنٹ بالکل فوکس ہے اور وہ 7% اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی۔ تو یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹ، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔